بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پچھلی ویڈیو پارٹ 7 میں ہم نے بتایا تھا کہ جنگ فجار کے خاتمے کے بعد کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک حلف الفجور چلائی، جس میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیلنٹ کا دھیرے دھیرے پرچار ہو رہا تھا۔ تمام مکہ کے قبیلے والے آپ کے اخلاق، کردار اور ایمانداری کو دیکھ کر یہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بےہودہ لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی خلاف تہذیب بات نہیں کی، ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک، نرم گفتگو، بلند کردار، اعلیٰ درجے کے پارسا، ہمیشہ پرہیزگار رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 25 سال ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آئی، جو مکہ کی ایک بہت مالدار عورت تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بزنس پارٹنر کی تلاش میں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائے تو جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا 2 گنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پرپوزل منظور فرما لیا اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے اور آپ کی ساری ایکٹیویٹی پر نظر رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، امانت داری جو میں سن رہی ہوں وہ ویسا ہی ہے یا نہیں۔ پھر ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں نستورہ راہب نے میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تمام نشانیاں بتائی اور کہا کہ خبردار، ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت اچھے دام پر تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ واپس آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے حضور کے بارے میں رپورٹنگ لی تو میسرہ نے جب تعریف کرنی شروع کی کہ آپ کے اخلاق، کردار اور امانت داری کے بارے میں جتنا سنا اس سے کئی گنا پایا۔ نستورہ راہب کی گفتگو اور ان کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہوں نے سوچا کہ اس بزنس پارٹنر کو لائف پارٹنر بنایا جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ
इंतहाई शरीफ खातून थी। अहले मक्का इनकी पाक दामिनी और पारसाई की वजह से इनको ताहिरा यानी पाकीज़ा कहा करते थे। इनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। इनका पहला निकाह अबू हाला बिन जर्राह तमीमी से हुआ, जिनसे 2 लड़के हिंद बिन अबू हाला और दूसरे हाला बिन अबू हाला। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से हुआ। इनसे भी 2 औलाद हुई, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम अब्दुल्ला बिन अतीक और लड़की का नाम हिंद बिनते अतीक। इत्तफाक से इस शौहर का भी इंतकाल हो गया। बड़े बड़े सरदारान कुरैश इनके साथ निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इन्होंने सब पैगामों को ठुकरा दिया और यह तय कर चुकी थी कि अब 40 साल की उम्र में और निकाह नहीं करूँगी। लेकिन हुजूर पाक के पैगम्बराना अखलाको किरदार को सुनकर इनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया कि खुद ब खुद इनके कल्ब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की रग़बत पैदा हो गई। हुजूर की फूफी हज़रत शफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जो उनके भाई अवाम बिन ख़ुवैलिद की बीवी थी। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ जाती हालात के बारे में जानकारी हासिल की। फिर अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। नफीसा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये पैगाम तो अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे गार्जियन है मेरे चचा अबू तालिब, तो मैं उनसे ज़रूर मशवरा करूँगा। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सीरत देखता हूँ, सूरत नहीं। फिर आपने चचा अबू तालिब से बात की। अबू तालिब ने कहा, बेटा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़िंदगी तो तुम्हें गुजारनी है, बस एज देख लो, एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन तुम्हारे नज़दीक सीरत ही सबसे ज़्यादा अहम है, तो फिर ओके करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप उनके चचा से बात कर लो, गार्जियनशिप पर बात हो जानी चाहिए। अबू तालिब ने हज़रत खतीजा बिनते ख़ुवैलिद के चचा से बात की। मेरा भतीजा और आपकी भतीजी को शादी के बंधन में बांध देते हैं, एक नया घर बसा देते हैं। उन्होंने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो इस तरह चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। निकाह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 ऊँट मेहर में अदा किए और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया। ये निकाह तकरीबन 595 एडी में हुआ। इसमें बनु हाशिम ख़ानदान और बनु मुजर ख़ानदान शामिल हुए। शादी के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माल को अपना माल नहीं समझ रहे थे। बिजनेस वैसे ही जारी, आप करोड़पति हैं, ठीक है, मैं जो मेहनत से कमाता हूँ यही मेरा है। ये है हुजूर का अखलाक। यहाँ एक एग्जाम्पल शेयर करूँगा। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आए, पसीने से लथपथ। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
دیکھ کر تڑپ گئی۔ میرے سرتاز کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا بتاؤں تم کو، میں ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا، میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ قافلے میں لگ بھگ 100 لوگ تھے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ لوگوں کے پیٹ بھوک سے کمر کو لگے ہوئے تھے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کی مدد کر سکتا تھا۔ میں تو تڑپ کر رہ گیا۔ 2-4 آدمی کی بات ہوتی تو گھر سے اٹھا کر دے دیتا، یہ تو لگ بھگ 100 لوگ تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات ہے، ایک کام کرو، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر لائیے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لا دیتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کو بلانے چلے گئے کہ ختیجہ بلا رہی ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھا گھنٹہ لگا ہوگا انہیں یعنی سرداروں کو بلانے میں، تب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان کو آنگن میں اکٹھا کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ ایک طرف سردار اور دوسری طرف حضرت ختیجہ اس سامان کے پیچھے چھپ گئی۔ سردار بولے بتائیے ہمیں بلانے کا ریزن کیا ہے؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تمام سردار گواہ رہیے، یہ جتنی بھی دولت ساز و سامان یہاں ہے یہ سب میں اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرتی ہوں، وہ جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے خرچ کرے۔ اب آپ سمجھیے کتنا بڑا کانفیڈنس تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں نثار کر دی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں ہوئی، 2 بیٹے 4 بیٹیاں۔ پہلا بیٹا حضرت قاسم، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم۔ پھر حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت کلثوم، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب طاہر ہے۔ حضرت ماریہ کے بطن سے 630 AD میں ایک بیٹا ہوا جن کا نام ابراہیم تھا۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے، بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کو پیارا ہو رہا تھا، بیٹی جو اس معاشرے میں عیب مانی جاتی تھی زندہ رہ جا رہی تھی۔ پھر یہ پرابلم تھی کہ بیٹی کو پال پوس کر کے شادی کے بعد انتقال کر رہی تھی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم جوانی میں ہی انتقال کر گئی، ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئی تھی۔ یہ کتنی بڑی بڑی آزمائش تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے حضور کو آزمائش سے گزارتے گزارتے کندن بنا دیا تاکہ بعد میں نبوت و رسالت کی زندگی میں جو غم آئیں گے تو آپ آسانی سے جھیل سکے۔